آج سے قریب 1440 سال پہلے کی بات ہے۔ مدینہ منورہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لے کر اپنی اپنی منزل کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ عمر بن امیہ زمری رضی اللہ تعالی عنہ کو نجاشی شاہ حبش کی جانب روانہ کیا گیا تھا۔ ایک خط مقوقس شاہ مصر کو لکھا گیا، جسے پہنچانے کے لیے حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب ہوا۔ بادشاہ فارس کسریٰ خسرو کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے تھے۔ اسی طرح کا ایک خط ہرقل شاہ روم کے پاس بھی روانہ کیا گیا۔ ان سب خطوط کی عبارات حدیث و تاریخ کی کتب میں نقش ہیں۔ ان خطوط کے لکھے جانے کے 1300 سال بعد کئی خطوط مختلف مقامات سے برآمد ہوئے ہیں۔ تحقیق کے بعد ثابت ہوا کہ یہ وہی خطوط ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس لکھوا کے روانہ کیے تھے۔ اہم بات یہ ہے کہ ان برآمد شدہ خطوط اور احادیث میں رقم خطوط کے الفاظ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ خط جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو لکھوایا تھا، وہ آج شائع بھی ہو چکا ہے۔ محدثین نے اس خط کے جو الفاظ لکھے ہیں بالکل وہی ہیں، جبکہ اس خط کی کوئی کاپی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود نہ تھی۔ صرف صحابہ اکرام نے وہ خط سنا اور یاد کر لیا، پھر نقل در نقل ہوتا ہوا مصنفین تک پہنچا اور اسی طرح محفوظ پہنچا جیسے لکھا گیا تھا۔ اس انکشاف سے نہ صرف احادیث کے راویوں کی بے نظیر قوت حافظہ کا اندازہ ہوتا ہے، بلکہ حدیث میں اس کے راویوں کی انتہائی احتیاط کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ پہلوان مذہب کی تاریخ میں یہ بات اپنی مثال آپ ہے۔ ناظرین اکرام، آپ نے ملاحظہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھوائے تھے اور وہ خطوط آج برآمد ہوئے ہیں، کئی علاقوں سے اصلی خطوط برآمد ہوئے ہیں، اور صحابہ اکرام نے جو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت موجود تھے، اللہ کے رسول نے جب ان کو خطوط لکھوائے سرداروں کو، بادشاہوں کو، تو صحابہ اکرام کے پاس ان خطوط کی لکھی ہوئی کاپی موجود نہیں تھی۔ تو صحابہ اکرام نے اس کے باوجود ان خطوط کو اپنے حافظے میں محفوظ رکھا، اس کے بعد اپنے اخلاف کو بیان کیا، اس کے بعد محدثین نے ان خطوط کو صحابہ اکرام سے سن کے، تابعین سے سن کے اپنی حدیث کے مجموعوں میں جو ہے ان کو رقم کیا۔ اور سوچنے کی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ خطوط جب آج برآمد ہوئے اور احادیث مبارکہ میں لکھے ہوئے خطوط میں ہمیں سرِ مو کوئی فرق نظر نہیں آتا، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کو کتنا زیادہ ویٹیج دیتے تھے، ان کو کتنی زیادہ اہمیت دیتے تھے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کو انہوں نے کس قدر اہمیت کے ساتھ محفوظ رکھا۔ تو ایسے میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ چیزیں جو کہ اللہ کے نبی نے بطور قرآن کی شرح کے بیان فرمائیں، بطور دین کے فرمائیں، ان کو صحابہ کرام نے کس قدر اہتمام سے محفوظ رکھا ہوگا اپنے ذہنوں میں، اور اس کے علاوہ لکھ کے کس قدر اہمیت کے ساتھ محفوظ رکھا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم سن لیتے ہیں کہ غامدی صاحب اس بارے میں کہتے کیا ہیں۔ غامدی صاحب کا موقف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر و تصویب کے اخبار احاد، جنہیں بالعموم حدیث کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ حقیقت ناقابل تردید ہے کہ ان کی تبلیغ و حفاظت کے لیے آپ نے کبھی کوئی اہتمام نہیں کیا، بلکہ سننے اور دیکھنے والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے کہ چاہیں تو انہیں آگے پہنچائیں اور چاہیں تو نہ پہنچائیں۔ اس لیے دین میں ان سے کسی عقیدہ و عمل کا اضافہ بھی نہیں ہوتا۔ یہاں پہ ذرا ٹھہر کے سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ عرب جن کا حافظہ اتنا اچھا تھا کہ وہ اپنے شعراء کے ہزاروں اشعار، ان کی ہزاروں نظمیں اپنے سینے میں محفوظ رکھتے تھے، اور کیا خوب محفوظ رکھتے تھے کہ سننے کے بعد اس کو انہی الفاظ کے ساتھ بغیر کسی تبدیلی کے اپنے اخلاف تک پہنچاتے چلے آ رہے تھے۔ تو ایسے میں وہ عرب جب وہ مسلمان ہوئے تو کیا وہ ایسی ہستی کے الفاظ اور فرامین کو نظر انداز کر سکتے تھے جس کو وہ اللہ کا رسول کہا کرتے تھے، جس کو وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ وہ قرآن کی شرح اور دین ہیں؟ کیا وہ ان الفاظ کو نظر انداز کر سکتے تھے؟ غامدی صاحب کو یہاں پہ جو ایک ہمیں محسوس ہوتا ہے، جو غلط فہمی ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کو اس طرح لکھوانے کا اہتمام نہیں کیا جس طرح کہ قرآن کریم کو لکھوانے کا اہتمام کیا تھا۔ یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کا اس طرح اہتمام کیوں نہیں کیا گیا، اس کی بات ہم آگے چل کے کرتے ہیں۔ سر دست ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو صحابہ کرام موجود تھے،
وہ اللہ کے رسول کے فرامین کو کس نظر سے دیکھتے تھے اور انہوں نے اللہ کے رسول کے فرامین کو کس انداز سے لیا اور کس انداز سے محفوظ رکھا۔ تو اس حوالے سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ احادیث مبارکہ کو محفوظ رکھنے کے دو طریقے تھے۔ پہلا طریقہ تھا اس کو جو ہے وہ میموری میں محفوظ رکھنا، اس کو زبانی یاد رکھنا، اور دوسرا تھا اس کو لکھنے کا۔ جو پہلا طریقہ ہے احادیث مبارکہ کو یاد رکھنے کا، اس کے حوالے سے بہت ساری جو ہے وہ احادیث مبارکہ موجود ہیں، بہت سارے دلائل ایسے موجود ہیں کہ صحابہ کرام نے جو ہے وہ احادیث مبارکہ کو اپنے ذہن میں، اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے کا ایک خاص اہتمام کیا ہے۔ اس کے حوالے سے ہم چند ایک احادیث کا تذکرہ کرتے ہیں۔ احادیث بہت زیادہ ہیں لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر ہم صرف ایک دو احادیث پر اکتفا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے جو پہلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں غریب شخص تھا، کسی کاروبار یا روزگار سے مجھے کوئی سروکار نہ تھا، رات دن آستان نبوت میں پڑا رہتا تھا، لیکن لگاتار حاضری دینے اور احادیث کو یاد کرنے کی کوشش کے باوجود انہیں احادیث یاد نہ رہتی۔ ایک دفعہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی حسرت کے ساتھ اپنی داستان کہی اور یاد نہ رہنے کی شکایت کی تو آپ نے معجزانہ طریقے پر سوء حفظ کا علاج فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ، انہوں نے حکم کی تعمیل کی، پھر آپ نے اپنے دونوں خالی ہاتھوں کا لپ ان کی چادر میں ڈال کر فرمایا کہ چادر سمیٹ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد میرا حافظہ اس قدر کبھی ہو گیا کہ کسی بات کو ایک دفعہ سن لینے کے بعد میں کبھی نہیں بولا۔ یہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حافظے کی بات ہو رہی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے وہ کام کیا تو اس کے بعد میرا حافظہ اتنا تیز ہو گیا کہ جو ہے میں جو بات اللہ کے رسول سے سن لیتا ہوں مجھے کبھی نہیں بھولتی تھی۔ اب یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن باتوں کو محفوظ رکھتے تھے وہ باتیں کیا تھیں؟ کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کریم کو لکھنے میں کوئی ان کی کاوش، کوئی کوشش ہے؟ تو اس کا جواب نہ میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن چیزوں کو یاد رکھتے تھے وہ احادیث مبارکہ تھیں، وہ اللہ کے رسول کے اقوال تھے۔ قرآن کریم کو لکھنے کے حوالے سے دیگر صحابہ کرام کی کوششیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے اور اس معنی کی اس سے ملتے جلتے الفاظ کی کئی ایک اور احادیث بھی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث کا تذکرہ کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ اور خوش رکھے جس نے مجھ سے کوئی بات سنی، پھر اس نے اسے جیسا کچھ مجھ سے سنا تھا ہو دوسروں تک پہنچا دیا، کیونکہ بہت سے لوگ جنہیں بات پہنچائی جائے پہنچانے والے سے کہیں زیادہ بات کو توجہ سے سننے اور محفوظ رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام خود حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ سے حدیث سننے کے بعد، مجھ سے کوئی بات سننے کے بعد اس کو آگے پہنچا دیا جائے، اور ہو سکتا ہے کہ جن کو کوئی بات پہنچائی جا رہی ہے وہ پہنچانے والے سے زیادہ اس کو جو ہے وہ سمجھنے والے ہوں۔ اور اس کے علاوہ جہاں تک حافظے کی بات ہے، ایک اور روایت جو ہماری نظر سے گزرتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تو اس کے بعد اللہ کے رسول نے خود کہا کہ جو یہاں موجود ہے وہ موجود نہ ہونے والوں کے پاس میری ان باتوں کو پہنچا دے، اس لیے کہ شاید حاضر ایسے شخص کو خبر کر دے جو اس بات کو اس سے زیادہ یاد رکھے۔ تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ جب اللہ کے رسول کے منہ سے نکل رہی تھیں تو صحابہ کرام اس کو اپنے حافظے میں محفوظ رکھ رہے تھے۔ اس حوالے سے ہم نے حافظ زبیر صاحب سے بھی بات کی، آئیے سنتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی حفاظت کا تو حکم دیا یا اس کا اہتمام فرمایا اور حدیث کی حفاظت کا اہتمام نہیں کیا۔ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری روایات ہمیں ملتی ہیں، وہ معروف روایتیں ہم میں سے ہر بندے نے سنی ہوگی، سنن نبی داؤد میں بھی ہے، بعض اور بھی احادیث کی کتابوں میں مل جائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کو سرسبز و شاداب رکھے کہ سمع منا حدیثاً، جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی، فحافظہ حتیٰ یبلغہ، پھر اس نے اس کو یاد کیا اور یہاں تک کہ اس نے اس کو آگے پہنچا دیا۔ آگے پھر وجہ بھی بیان کی گئی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں جو حدیث یاد تو کر لیتے ہیں لیکن فقیہ نہیں ہوتے، اس سے مسئلہ ڈرائیو نہیں کر سکتے، تو وہ آگے جب اس کو منتقل کرے گا تو فرب حامل فقہ الی من هو افقہ میں، ٹھیک ہے، کہ جس کو وہ پہنچا رہا ہے اس سے زیادہ فقیہ ہے تو اس سے وہ دین کا کوئی مسئلہ اخذ کر لے گا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعا دی ہے
کہ جو حدیث کو یاد کر کے آگے پہنچا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سرسبز و شاداب رکھے، تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام فرمایا۔ اور دوسرا اشارہ کر دیا کہ آگے منتقل کرنے میں مقصود کیا ہے، آبجیکٹیو کیا ہے، کہ زیادہ فقیر تک وہ بات پہنچے میری بات، تاکہ وہ اس سے دین کے زیادہ سے زیادہ مسائل جو ہے وہ اخذ کر سکے، کیونکہ ہر بندے کی ذہنی سطح ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہمیں صحیح بخاری میں ملتی ہے کہ ایک وفد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبد قیس قبیلے کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ان کو کچھ باتیں بیان کی، اور ساتھ میں کیا کہا، احفظوا، انہیں یاد کرو، وَأَخْبِرُوهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ، اور جو تم سے پیچھے ہیں ان کو جا کے ان کی خبر دو۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنے کا بھی حکم دے رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیچھے قوم کو جا کے بتاؤ، ٹھیک ہے، اور ایک وفد کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، کسی فرد کو بھی نہیں بتا رہے۔ تو قبائل کے وفود آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفود کو تعلیمات دیتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ پیچھے والوں کو جا کے بتاؤ، قرآن کے علاوہ بھی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ مجھے کتاب بھی دی گئی، اور وہ بھی معروف حدیث ہے، الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مجھے کچھ اور بھی دیا گیا اس کے جیسا، کتاب کے جیسا۔ تو جب وہ کتاب کے جیسا ہے تو مطلب کتاب کی طرح کا دین ہے، یعنی دین ہونے کے اعتبار سے وہ کتاب کی طرح ہے۔ جہاں تک قرآن کریم کی طرح احادیث مبارکہ کو نہ لکھوانے کی بات ہے، تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ قرآن کریم کا اور احادیث مبارکہ کا ایک لحاظ سے فرق ہے، اگرچہ دونوں وحی ہیں۔ قرآن کریم وحی مطلوب ہے اور احادیث مبارکہ وحی غیر مطلوب ہے، جن کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ چونکہ قرآن کریم وحی مطلوب ہے، اس کی تلاوت ہوتی ہے، تو اس کا ایک قرآن کریم کا ایک سیکونس ہے، ایک نظم ہے، ایک جو ہے ہر آیت کا ایک ربط ہے، ہر آیت اپنی جگہ پہ اپنے مقام پہ محفوظ ہونی چاہیے، ان آیات کو آگے پیچھے نہیں کیا جا سکتا، جبکہ احادیث مبارکہ میں یہ بات موجود نہیں ہے، وہ وحی غیر مطلوب ہے، احادیث مبارکہ کو آگے پیچھے پڑھا جا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ جو ہے وہ بہت اہم ہیں، اور جو الفاظ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ الفاظ جو ہے وہ خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کیے تھے، اور اس اعتبار سے قرآن کریم کے الفاظ کی بہت اہمیت ہے، اور ان الفاظ کو محفوظ کیا جانا وہ بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، تو اس اعتبار سے ان کو لکھوانے کا خاص اہتمام کیا گیا۔ جبکہ جو احادیث مبارکہ ہیں ان میں الفاظ اتنے اہم نہیں ہیں، ان میں معنی زیادہ اہم ہے۔ اس کے باوجود صحابہ کرام نے الفاظ کو حتی المقدور اسی طرح محفوظ رکھنے کی کوشش کی جس طرح کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے تھے، لیکن اس کے باوجود احادیث مبارکہ میں لفظ سے زیادہ معنی کی اہمیت ہے، مفہوم کی اہمیت ہے، اور جو عرب تھے وہ اتنے قابل تھے، اتنے لائق تھے، ان کی صلاحیت اتنی تھی کہ وہ چیزوں کو سننے کے بعد ان کا مفہوم اپنے الفاظ میں پوری طرح سے ادا کرنے پہ قادر تھے، اور صحابہ کرام نے یہی کام کیا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے فرامین کو سننے کے بعد ان کو ان کا مفہوم صحیح انداز میں آگے بتایا، آگے پہنچایا، جس سے دین کا پورا حصہ محفوظ رہا۔ اور اسی وجہ سے چونکہ اس میں مفہوم اہم تھا، الفاظ اہم نہیں تھے، اس لیے ان کو لکھوانے کا اس طرح اہتمام نہیں کیا گیا جس طرح کہ قرآن کریم کو لکھوانے کا اہتمام ضروری تھا، کیونکہ اس میں الفاظ کی اہمیت تھی، جبکہ احادیث مبارکہ میں معنی کی زیادہ اہمیت تھی۔ اسی حوالے سے ہم نے بات کی ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب سے، آئیے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ قرآن میں لفظ کی حفاظت کی گئی ہے اور حدیث میں معنی کی حفاظت کی گئی ہے، ٹھیک ہے، مطلب اوورال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج کیا تھا، پیغام کیا تھا، اس لیے وہاں راویوں میں الفاظ کا اختلاف بھی ہو جاتا ہے، تو اصطلاحاً کہتے ہیں کہ جی حدیث روایت بالمعنی ہے۔